اس میں الہ گاڈ کو کہا جاتا ہے. دیر از نو گاڈ الا اللہ, سوائے گورنمنٹ کے جو تم قائم کرتے ہو. آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جتنے وہ الفاظ ہیں کہ اللہ یہ کرتا ہے, اللہ وہ کرتا ہے, اللہ سمیع ہے, علیم ہے, یہ سارا کچھ آپ نے گورنمنٹ قائم کی تھی جو سنتی بھی تھی, اتھارٹی بھی تھی اس کے پاس, سب کچھ کرتی تھی. اور یہ ہیں گورنمنٹس کے تصورات. مسلمانوں نے جسے کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو کی پوجا کر رہے ہیں اور ایسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یعنی جب تک کوئی قوم اس انداز سے نہیں سوچتی کہ ہمیں جڑ سے اکھیڑنا ہے اس درخت کو جو پھل دیتا ہی نہیں. میرے پاس میں نے جب کیلیفورنیا آیا, تھوڑی زمین وغیرہ میں نے خریدی, لینڈ اونرز کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے, وہ تقریباً سمجھ لیجئے 1000 ایکڑ پہ پھیلا ہوا. اتنا خوبصورت دیکھنے میں وہ باغ لگے. اس باغ میں درخت لگے ہوئے ہیں باداموں کے. ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ ٹریکٹرز آئے ہیں اور جڑوں سے اکھیڑ کے ان ملیا میٹ کر دیے انہوں نے. یعنی کتنے ایکڑ جو تھے. میں نے پوچھا اس کے باہر کھڑے ہوئے مالکوں سے, انہوں نے کہا جی کچھ عرصے کے بعد یہ درخت جب پھل نہیں دیتے پھر ہم انہیں اکھیڑ دیتے ہیں. مسلمان کو بھی سوچنا ہے کہ جس مذہب کو اس نے اپنایا ہوا ہے یہ کوئی پھل نہیں دیتا. اس کو انہوں نے جنتر منتر میں اس قوم کو لگایا ہوا ہے اور اس کام کے لیے اسلامیات کے ماسٹر. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سوال ایک اور چیز کا کہ ہمارا بلیف جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے مکمل ایک ضابطہ حیات ہے, اور قیامت تک یہ کتاب جو ہے اس کے جو اس میں ہے یہ جنتر منتر تو نہیں ہے سر, یہ تو مکمل ایک ضابطہ حیات ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ ضابطہ حیات جیسے آپ کے پاس ایک گائیڈنس ہے نا, یہ تو الفاظ بڑے خوبصورت ہیں ضابطہ حیات وغیرہ. آپ کے پاس ایک آپ گاڑی چلانے لگتے ہو, کوئی دنیا کی کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جو قرآن پاک میں نہیں ہے, جس کا سلوشن نہیں اس کتاب میں. ہم تو دوسری جنتر منتر کی بات نہیں کرتے, ہم تو قرآن پاک کی بات کرتے ہیں نا جی. اس میں کوئی جنتر منتر تو ہے ہی نہیں ہے. دیکھیے جی, کتاب ہے جی. میں تو اس کتاب کو کتاب ہی نہیں, بہت اس سے بھی بلند چیز, انسانیت کے پاس سب سے بڑی چیز اگر کچھ ہے تو وہ قرآن مجید ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مذہب جو ہے اسلام کا یہ تو قیامت تک رہے گا. اس کو تو فرسودہ ہمیں کہنا یہ بہت بڑا پاپ ہے بائی اٹ سیلف. بالکل میں آپ کی بات مانتا ہوں. کوئی یہ جب میں لفظ مذہب استعمال کرتا ہوں تو اس کے بارے میں آپ سمجھیے یہ انسانوں نے خود سے بنا رکھے ہیں جو بہت سارے عقیدے. یہ آپ کبھی یوٹیوب لگائیں, کبھی اس پہ جائیں, آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کے مذہبی پیشوا اور باقی لوگ کر کیا رہے ہیں اور ان کی زندگیاں کیا ہیں اور کریکٹر کیا ہے. پاکستان میں خاور صاحب 80,000 مسجدیں, 80,000 مسجدیں. غور کیجئے 80,000 مسجدیں ہیں اور کتنے قاری ہیں اور کتنے لاکھوں کی تعداد میں. اور یہ آج سے نہیں ہے, آپ پیدا کیے چلے جا رہے ہو. بیکاروں کا ایک لشکر ہے جو پیدا کیے جا رہے ہیں ہم. اور اقبال نے جو کہا تھا اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم, جس نے مومن کو بنایا ماہ پرویں کا امین. یہ قرآن مجید اور اس کی جو گائیڈنس ہے, اس کو جب تک ایک گائیڈنس کے جہاں جہاں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے اس نے اس گائیڈنس کو اپنی عقل اور فکر کے ساتھ پہچانا ہے اور پا لیا ہے. ڈاکٹر دیکھیں نا, یہ قانون ہے یا پرنسپلز ہیں وہ ان قوموں نے یہ اڈاپٹ کیا قرآن پاک میں سے. ان کا سسٹم جو آج چل رہا ہے امریکہ کے اندر, اگر آپ اس کا بغور جو جائزہ لیں تو وہ قرآن پاک سے نکالا ہوا ہے. بے شک جی, بیت المال اور دوسری چیزیں جو ہیں یہ ایکسپٹ کرتے ہیں یہ لوگ, اس لیے ان کی سکسیس جو ہے یہ بہت عروج پہ ہے کہ یہ لوگ انہوں نے پکڑ لیا اسلام کو, انہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات کو پکڑا, ہم نے چھوڑ دیا. جو بات آپ کر رہی ہیں میں خاور صاحب یہی چیز کہتا ہوں کہ کوئی چیز جب آپ کہتے ہیں کہ اس نے چھوڑ دی جی, اس کی وجہ کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹا بچہ تھا, اس کو آپ نے جوتا لے کے دیا,
کہا بیٹا جوتا ہے بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت، دیکھو کتنا چمکدار ہے، وہ پہنو۔ اس نے جب پہنا وہ جوتا تو 2 مہینے بعد اس کا پیر بڑا ہو گیا، اب وہ جوتا اسے کاٹنے لگا، اور اس کے بعد ماں باپ کے سامنے تو وہ جوتا پہن لیتا تھا، بعد میں اسے اتار دیتا تھا۔ جو بھی چیز انسانوں کو تنگ کرتی ہے ان کی عقل کے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ پیپل وہ منہ سے نہ بھی بولے گا بچہ، نہیں بولے گا۔ بات ہے نا، یہ irrelevant سی جو ایگزامپل ہے نا جی، اس میں یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو یا اسلام کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ بچہ کا بڑا ہو گیا، اس کا سائز چینج ہو گیا یا ہو گیا۔ قرآن پاک تو ادھر ہی ہے، اس کی تعلیمات تو ادھر ہی ہیں، ہم لوگ چینج ہوئے، ہم نے وہ تعلیمات تو ادھر ہی ہیں، لیکن جو تعلیمات ہیں اس کا نتیجہ بھی تو آپ دیکھ لیں نا۔ جو تعلیم، جن کو آپ تعلیمات کہہ رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ممکن کہ جن چیزوں کو ہم اصل تعلیمات سمجھتے ہیں وہ تعلیمات سرے سے نہ ہوں بلکہ اس کا اپوزٹ ہوں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں کہیں پہ بھی تفہیم القرآن یا قرآن شریف کا ترجمہ جو ہے حرف بحرف جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، کہیں پہ بھی ایک ذرا برابر بھی ان میں جو ہے تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے چوتھی یا تیسری یا تھرڈ فورتھ کلاس میں اسلامیات کے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہے جی 4 کتابیں آئیں۔ میں آپ کو ایک چیز اور واضح کر دوں، میں نے ماسٹر کیا پولیٹیکل سائنس میں، میرا سبجیکٹ تھا اسلامک ہسٹری، تو میں نے جو ہے بھی اس کے سے مدد کیا، اس میں سمجھتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ ذکر کر رہے تھے سورۃ البقرہ کا، اس کی آیت نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے، اس میں آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف سے اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور ان میں سے جن لوگوں نے جو ان میں تبدیلیاں کی وہ گرفت میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دوسری کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اگر اوریجنل کتابیں دیکھیں تو وہ ہے۔ دوسری بات، آپ جس طرح جاتے ہوئے مجھے لگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ مجھے لگ رہے ہیں ابھی واشنگٹن میں کل ایک بہت بڑا احتجاج ہوا ہے خاور صاحب، اس میں جو ہے نا واشنگٹن میں جو ہے آج اسرائیل کے حق میں کل احتجاج ہوا تھا، مظاہرہ ہوا تھا، جس میں فلسطینیوں کو ختم کرنے تک جنگ جاری رکھنے کی انہوں نے اپیل کی ہے، اور اس میں ایک پاکستانی نژاد انیلا علی تھی، اس نے تقریر کی ہے وہ ڈاکٹر صاحب اسرائیل کے کے پاس حق بھی ہے، ڈاکٹر صاحب سے جی تو اس نے تقریر کی ہے، اس نے جو محلہ ذات بکی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو ریکارڈ پہ ہے، تو وہ اصل میں اسرائیل، اس نے مخاطب کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ہمارے ابراہیمی بھائیوں۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہیں آپ کی سوچ دین ابراہیمی کے قریب تو نہیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، معذرت کے ساتھ میں پہلے بات کمپلیٹ کر لوں اپنی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یہ کہنا ہے جو سعودی عرب، اسرائیل اور دبئی اور ان لوگوں نے وہ جو سازش تیار کی تھی کہ ہم سب یہ جتنے دین ہیں، یہ جتنی 4 کتابیں آئی ہیں، یہ جو مشہور بڑے مذہب ہیں، کرسچینٹی ہے، مسلم ہے اور یہودی ہیں، تو یہ سب ایک ہی گھر میں آئے ہوئے دین ہے، تو لہٰذا ہم ایک ہی کی اولاد ہے۔ تو ایک یہ سازش کے تحت پھیلایا جا رہا تھا حماس کے حملے کے بعد، یہ جو ان لوگوں نے جو پالیسی اختیار کی تھی، جو سازش تیار کی تھی، وہ یا پیس آپ اس کو کہہ لیں کہ امن معاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ اب پیچھے چلے گیا، بلکہ ختم ہو گیا۔ میرے کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا 40-50 سال پیچھے چلے گئے، میں نے کہا اس کی بنیاد ہی ختم کر دی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ کہیں جو ہے ان کے ان نظریات سے متفق تو نہیں ہیں، اور میں یہ بتا دوں کہ میں 4th 5ویں یا 6th کی پڑھی ہوئی چیزوں کو نہیں ذکر کر رہا ہوں، میرا اپنا علم ہے، میں نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے اور میرا سبجیکٹ ہی یہی رہا ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی امن پسند لوگ ہیں، ہم بھی حماس نے جب غلطی اسلام کی تھی سب سے بڑا امن پسند جی، اور قرآن شریف مکمل ضابطہ حیات ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں یہ ذکر کریں گے نا جی سوچ اس میں تو آپ کو اس کے ترجمے میں یا اس کے تشریح میں رتی برابر بھی آپ کو حکم نہیں ہے کہ آپ تبدیلی کر دیں، آج سزا کے مرتکب ہے۔ دوسری بات، خلافت ہمارے دین کا حصہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں خلفۂ راشدین آئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں خلافت جو رائج ہوئی ہم
एक हमारा जो है एक हुकूमत करने का या यकजा करने का एक तरीका है डॉक्टर साहब, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते। खिलाफत जो है वो जो मैंने जिक्र किया था, खलीफा अगर कोई हुक्म देता है तो हर मुसलमानों पे वो लाजम है। अब तो खिलाफत कहीं रही नहीं, और इस्लामी ये उस्मानिया खिलाफत खत्म इसीलिए की गई थी। अब्दुल हमीद के दौर में उसने बड़े सख्त इकदाम उठाए थे, वो पक्का किस्म का मुसलमान था। उसने जो है इनको नाको चने चबा दिए थे, इनकी हर साजिश को नाकाम बनाया था, जिसकी वजह से मुसलसल साजिशें करके उसको 40 मुल्कों में तकसीम किया गया। डॉक्टर साहब, खिलाफत हमारे दीन का हिस्सा है, ये ना आप सोचेंगे खिलाफत कोई ऊपर से उतरी हुई कोई चीज है। माजरत के साथ, सॉरी जी। जो चीज मिट जाए ना जी, जो चीज मिट जाए बातिल, तो वो बातिल होती है, ठीक है। ज़ोहकल बातिल यही चीज है। ये जो चीज हमारे यहाँ बोली जाती है कि बातिल मिटने की चीज है, ये क्या है? हम जो तालीमात बच्चों को देते हैं, आप उसके बारे में सोचिए। आपने कहा कि वो मिट गई, फलाने ने मिटा दी। क्यों मिटा दी? तो आटे की ताकत क्यों नहीं सी? वाई नॉट? मैं ये पूछता हूं आपसे। नहीं, आप ये देखें कि एक साजिश के तहत में ताकत आपके पास है। मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी। आप अपने बच्चों को स्कूलों में सूरत अल फील क्या पढ़ाते हैं, ये बताएं मुझे। व्हाट डू यू टीच द चिल्ड्रन? आसमान से अबाबीलें आती हैं, कंकरियां चोंचों में लेके आती हैं। दिस इज व्हाट यू टीच इन स्कूल्स? ये बताते हैं? तौबा नाउजुबिल्लाह, तौबा नाउजुबिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये गलत है? मुझे आप बता दीजिए कि ये बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे, डॉक्टर साहब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि गलत है? तौबा नाउजुबिल्लाह। आप मुझे बता दें कि कंकरियां चोंचों में लेकर जो आएंगी, बच्चों को आप ये चीजें पढ़ाते हैं? दिस इज व्हाट यू टीच? नहीं, ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपकी इस्लामिक हिस्ट्री नहीं है। बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे आप किसी जगह नहीं डॉक्टर साहब। सर, आप किसी जगह कुरान मजीद में मैंने तो एक सूरत का जिक्र किया है कि जो तालीमात आप दे रहे हैं कि जी अबाबीलें आई चोंचों में कंकरियां लेकर और उन्होंने कंकरियां बरसाई। दिस इज व्हाट यू टीच चिल्ड्रन? नो, तो व्हाट यू थिंक? सो बच्चों को ये तारीख इस्लामी हिस्ट्री नहीं पढ़ानी है आपने? कुरान शरीफ का तर्जुमा नहीं पढ़ाना? तो बच्चा फिर बैठकर अबाबीलों का इंतजार करे जी। ओहो, वो जिक्र किया गया है कि अल्लाह का घर था, अल्लाह का घर है तो अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करेगा, ठीक है ना? यानी खुद करेगा। ओहो, अल्लाह ने हिफाजत की ना, अबाबील को भेजी। आप मुझे बताएं उस जमाने में डॉक्टर साहब, आपको जो है बहस को दूसरी रुख मोड़ रहे हैं। यानी मैं रुख नहीं मोड़ रहा। नहीं, आप रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जो है ना, आप देखेंगे इसमें तौबा नाउजुबिल्लाह गुस्साखी हो सकती है, मुझसे हो सकती है। अल्लाह तो तौबा नाउजुबिल्लाह, मैं बड़ा मतलब मोहतात रहता हूँ मजहबी मामला, ठीक है। कुरान शरीफ के मामले में जो है हमें जो है बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। तो आप जो है आप ये बताएं ना फारूक साहब, जो गलत कुरान मजीद के जो तराजम आपको करके पेश किए जा रहे हैं ये पिछले 1000 साल से, यही मैजिकल बिलीफ सिखाए जा रहे हैं ना आपको कि अल्लाह अपनी खुद हिफाजत करता है। नहीं, आप देखिए ये तो उसका तर्जुमा है ना जी। आप ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, कुरान शरीफ का कहाँ पे जो तर्जुमा कहीं तौबा नाउजुबिल्लाह गलत किया गया है, ठीक है। तफहीमुल कुरान मौजूद है, मुस्तनद बाकायदा, ऐसे जारी नहीं होता डॉक्टर साहब, ठीक है ना। तो मैं ये मतलब ये समझने से कासिर हूँ, बल्कि हम तो आपके इल्म से रोशनी हासिल करते हैं, हम तो सीखते हैं आपसे। तो आज मुझे थोड़ा सा मतलब तकलीफ पहुंची है, ठीक है। मैं खावर साहब, हम आपसे बहुत सीखते हैं आपके इल्म से, ठीक है ना। लेकिन मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा है कि जब भी कोई आदमी, कोई टीम अगर हार जाए ना, तो आप फिर इन्वेस्टिगेट करते हो जी क्यों हारे, पूछते हो ना। आप कमीशन बनाते हो, सोचते हो। बच्चा इम्तिहान में फेल हो जाए, आप पूछते हो क्यों फेल हो गया। अगर वो बच्चा कहे कि जी मैं तो इंतजार करता रहा कि जिस वक्त मैं पर्चा करांगा उतों कोई अबाबीला आके पर्चे दा हल मैनू भेज देणगियां, आपके पास उस बच्चे के इस दलील का क्या जवाब है? फेल हो गया।
وہ واقعہ پیش کیا گیا ہے نا, وہ واقعہ ڈاکٹر صاحب وہ تو ایک واقعہ تھا نا, تاریخی ایک واقعہ ہوا تھا اسلام سر. یہ واقعات جو آپ کو واقعہ کہہ یہ کر, مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ابابیلیں ہمارے لیے آ کے کنکر کو پھینکے گی یا کرے گی. سر یہ میں نے گیا ایک مثال دی ہے, اگر آپ جو کچھ بھی اپنے بچوں کو, لیکن اسلام کی ہسٹری میں بہت سی جنگیں ہوئے کہ ہر جنگ میں بھی ابابیل آئی ہے, وہاں پہ شہادتیں بھی ہوئے, وہاں پہ بہادری کے قصے بھی ہیں, وہاں پہ فتوحات بھی ہیں, وہاں پہ ناکامیاں بھی ہیں, تو سب چیز تو چلتی ہے. کہیں ابابیل کا ایک ذکر آ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کو ہم ایک مثال کے طور پہ ہر چیز پہ لاگو کرنا شروع کر دیں. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ اس درجے راسخ ہیں, بچپن سے آپ کو یہ تعلیمات دی گئی ہیں. ہندو جو ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ ہنومان جی ایک پہاڑ اٹھا کر لے آئے اور وہ پھینک دیا. سارے مذاہب انہی تعلیمات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. ہندو اپنے آپ کو اس نے نکالا ہے کہ صحیح تعلیمات کیا تھیں, اس کے پاس تو صحیح کچھ ایسا ہے نہیں. انہوں نے کہا جی یہ قصے کہانیاں رد کرو. ہم مسلمانوں کے پاس قرآن مجید کے اوپر غور اور فکر ہے. آپ غور اور فکر کریں کہ یہ کیا بات کہی گئی, کس کا ذکر ہے. ہم لوگوں نے جو ایک میجیکل بلیفز کو قائم کر رکھا ہے, آپ 1000 سال تک لگے رہو گے. حتی یہ جو یغیر ما بانفسہم یہ الفاظ ہیں جو, جب تک آپ اپنے اس مذہب کو تبدیل نہیں کرتے, آپ بلیف سسٹم کو, حتی یہ آپ کے جو بلیفز ہیں آپ اسی طرح سے سر قرآن پاک کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ تبدیل نہ کیجیے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان الفاظ کے معنی تو سمجھیں آپ. آپ پہلی ایک بنیادی چیز سمجھ لیں کہ اگر قرآن مجید کسی قسم وہ کتاب جو بار بار کہتی ہے سوچو, تفکرو, یہ کرو, وہ کرو, وہ کیسے ایسے میجیکل بلیفز کو پیش کر سکتی ہے؟ اٹ کانٹ. ہم لوگوں کے جو مفکر گزرے ہیں ان لوگوں نے پچھلے یعنی ایک کے بعد دوسرے نے, دوسرے کے بعد تیسرے نے, اسی خوف سے کہ اگر میں نے کوئی ڈیفرنٹ بات کہہ دی تو مجھے خارج از اسلام کر دیا جائے گا, وہ ہر آدمی نے اسے کاپی کیٹ کیا ہے. اور کاپی کیٹس یہ ہیں کہ ایک یہودی نے, ابن کثیر نے ایک تفسیر لکھی, کہانیاں لکھی, اس کی کہانیوں جو تھیں عباسیوں کے دور میں اسی کو پاپولرائز کیا گیا, اور بعد میں جنریشنز تا جنریشنز ہر بچہ یہی پڑھتا چلا آ رہا ہے. تا وقت ہے کہ آپ کے بچوں نے ان چیزوں کو رد کیا. پھر آپ کے نوجوان ان کو آپ جا کر بتا لیں, ان کو آپ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ ہمارے ملک کے اندر جو مدراس ہیں یا انسٹیٹیوٹ ہیں, کیا ہمیں وہاں پہ جو وہاں کے فاضل جو ہیں, عالم ہیں, اس پہ ہمیں کوئی فکس کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہمارے بچوں کو آگے تعلیم پہ دینی چاہیے, کوئی ایسا سسٹم کریٹ ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے یہی چیز تھی جس کو اقبال نے کہا تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. رائٹ. یہ ریکنسٹرکشن کیا ہے؟ اسی چیز کو توبہ کہتے ہیں, لوٹ کے آنا, واپس آنا. یہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ ایسا کچھ بن گیا ہے, ایسا کچھ کہ جو بھی اس کے ماننے والے ہیں یا تو اسے مانتے نہیں ہیں, کوئی مانتا نہیں ہے. جب اس لیے کہ انسانی عقل میں ایک بات ہے, انسان میں وہ کسی بھی میجیکل بلیف کو نہیں مانتی. اگر آپ کے ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے گاڑی کا, آپ خود سوچ لیں, آپ گاڑی چلا رہے ہو, I-5 پہ فلیٹ ہو گیا, تو تیرن ابابیل آ کر آپ کی گاڑی کا ٹائر نہیں بدلیں گی. یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. یہی کہتے ہیں نا آپ عملی طور پہ. ایسے ہوتا ہے نا جی, ایسے ہوتا ہے نا. وہ تو نہیں, وہ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا فاروق صاحب. ایکچولی ڈاکٹر صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو ہے نا, میرا مت ہے کہ ہمارے امام بھی ہیں, ہمارے جو ہمیں لیڈرز لیڈ کرتے ہیں مذہبی طور پہ, یہ دیکھو مسجدوں کے جتنے بھی امام ہیں ان کے پاس کیا تعلیم, کیا ان کا کوئی ہم نے اسٹینڈرڈ فکس کیا ہے کہ آگے جو ایجوکیشن دیں گے
وہ کس طرح کی ایجوکیشن دیں گے کہ وہ اس کو ہمارے امام مسجد تو ایسے ہو گئے کہ بیچارے کو روٹی کے لیے اور کوئی جاب نہیں ملتا ہے تو اس نے آ کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی تو وہ عالم بن گیا, وہاں پہ جا کے لوگ اس سے آ کے مشورے لے رہے ہیں. تو بات تو ان کی صحیح ہے کہ ہمیں ایسا نظام قائم کرنا چاہیے کہ جس میں ایک اتھینٹک جو ہمارے پریچرز جو ہیں, ہمارے امام جو ہیں وہاں سے ہو, ان کی بات کو ہم کریں. ہر آدمی اٹھ کے اس کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے, یہ صحیح بات ہے. بات یہ ہر آدمی تبلیغ کرے نہ کرے, جہاں پر آپ پابندی لگا دیتے ہو سوچ کے اوپر کہ اس چیز کے سنانے کے اوپر پابندی ہے, جیسے جو بات میں نے کہی ہے اور آپ لوگوں نے فوراً ایک دم سے ری ایکٹ کیا اس چیز کو, تو پابندی یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو آپ کو تھوڑی روشنی کی بات, عقل کی بات بیان کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ مسلمان جو دنیا میں مار کھا رہے ہو تو پلیز تھنک کہ آپ مار کیوں کھا رہے ہو. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ایک ایرا گزرا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایرا گزرا ہے. آپ خلافت عثمانیہ تک, اس سے پہلے دور جو تھا آپ لوگوں کا, مسلمانوں کا دور تھا, یہ آپ کے متی تھے. اب ان کا دور چل رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے جو نلائکیاں کی, آپ نے جو یونیورسٹیاں قائم نہیں کی, ریسرچ پہ آپ نے توجہ نہیں دی, تو آج یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. اگلا دور وہ آئے گا, سبق آئے گا. یہ ایک سرکل ہے, یہ چل رہا ہے. آپ یہ اس میں یہ نہ سوچیں کہ مسلمان نلائک ہے, نلائکی کی ہے انہوں نے. آپ یہ دیکھیں نا, اگر آپ وزڈم کی بات کرتے ہیں, آپ اگر عقل کل کوئی نہیں ہے, اگر جیسے ابھی آپ کی باتوں سے تاثر مل رہا تھا کہ ہم پتہ نہیں مطلب جاہل ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا, ہمیں سمجھ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کے پاس بہت زیادہ وزڈم ہے, ہم نے اقرار کیا آپ سے, لیکن یہ آپ یہ دیکھیں, آپ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں نا,